بڑی خبریں آ رہی. پرائز جو پہلا آیا آج وہ اپوزیشن کی طرف سے آیا جب جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین بھٹی ایک سیٹ ہے ان کی نیشنل اسمبلی میں, لیکن ظاہر اس میں ایک ووٹ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, وہ چھوڑ گئے. ذرا اب شروع تو اسی سے کرتے ہیں نا, یہیں سے تجزیہ کا آغاز کرتے ہیں. کاشف عباسی صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, یہ اس خبر کو آپ نے کیسے دیکھا, یہ کیا ہوا اچانک؟ دیکھیں آئی تھنک یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا حکومت کے لیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. صحیح ہے. تو بلوچستان میں باپ پارٹی بھی ہے, شاہزین بھٹی صاحب بھی ہیں. ماریا کا سوال بڑا ایپٹ تھا جو انہوں نے پوچھا فواد چودھری صاحب کے, اس کو آپ ریڈ کیسے کریں. ظاہر ہے ہر ایک انسان ہر چیز کھل کے تھوڑی بولی جاتی ہے, اشاروں پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کس جگہ کھڑا ہے. سو میرے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو پریشانی ہونی چاہیے شاہزین بھٹی صاحب کو چھوڑنے کی. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ 2-3 چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں مزید اس میں بعد میں جاؤں گا. ایک تو شاہزین بھٹی صاحب کا ایک کامنٹ, انہوں نے کہا ساؤتھ پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں بالکل ترقی نہیں ہوئی. بلاول صاحب ساتھ کھڑے تھے. وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے جس نے بلوچستان میں ترقی نہیں کی, اس پارٹی میں جا رہے ہیں جس میں جو ان کے جو اپنے صوبے میں ترقی نہیں کر سکی بقول بھٹی صاحب کے. دوسرا, ایک ہماری ہیڈ لائن چل رہی ہے, جلیل شرک پوری صاحب نے تحریک انصاف کی حمایت اور عمران خان کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ, اگر میری انڈرسٹینڈنگ میں آج بھی ایم پی ہیں, یہ کون سا ایک اصول ہے کہ آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے جانے والا تو لوٹا ہے, لیکن آپ دوسروں کی پارٹی سے آپ کی پارٹی میں آنے والا ہیڈ لائن میں چل تو رہا ہے ہماری, لیکن وہ لوٹا نہیں ہے. اصولی طور پہ تو تحریک انصاف کو کہنا چاہیے کہ آپ بھی ریزائن کریں, الیکشن لڑیں, پھر ہماری پارٹی میں آئے, ورنہ خاموش رہیں. اگر آپ نے اگلا الیکشن ہماری پارٹی سے لڑنا ہے تو ٹکٹ مانگ لیں ہماری پارٹی سے, لیکن خاموشی سے گھر بیٹھیں. لیکن یہ کھل کے اعلان کرنے اور اس پر طریقے ساتھ نہ کہنا, میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے ہماری سیاست کا, کہ آنے والا وہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو. دوسرا, فواد چودھری صاحب کا میں بھی ہیڈ لائن میں سننا تھا, انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ کو 5 سال پورا کرنے دیا گیا. تو عمران خان صاحب تو دھرنے کے دوران اس مینڈیٹ کے خلاف ہی پہلے سال کے بعد آئے تھے. سو یہ نہیں کہ بڑے آرام سے کوئی ساری جماعتوں نے فیصلہ کیا کیونکہ مینڈیٹ مل گیا ہے اس لیے حکومت پوری ہونے دیں. پوری کوشش کی حکومت گرانے کی, وہ حکومت گری نہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ حکومت اپنی ٹرم پوری کر گئی, لیکن کوشش پہلے دھرنے کے بعد تو یہی تھی کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کر جاؤں گا. کمزور ضرور ہوئی کاشف حکومت, دیکھیں کمزور ہوئی, بیک فٹ پہ گئی, پھر غلطیاں بھی انہوں نے کی جب اس طرح کا پریشر آ جاتا ہے سڑکوں کے اوپر. ارشد صاحب, کیونکہ بار بار وہ فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ ارشد صاحب کو پتہ ہے, بھائی ان کو پتہ ہے ساری باتیں, چلیں جتنی آپ بتا نہیں سکتے وہ نہ بتائیں. لیکن دیکھیں میں آپ سے ماریا ویسے اگری نہیں کرتا, حکومت مضبوط ہوئی تھی, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے جلسے بھی کمزور ہو گئے تھے. لیکن پنجاب میں کاشف بہت سارے کام, حکومت مزید مضبوط ہوتی ہے. پنجاب کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام جس تیزی سے ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وائبرنٹ اپوزیشن کی وجہ, وہاں پہ خود پی ایم ایل این والے مانتے ہیں بات, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ان کو ایٹ دیٹ ٹون رکھا. لیکن حکومت کمزور ہونے میں اور کسی اپوزیشن کے خوف سے کام کرنے میں فرق ہے. حکومت کمزور نہیں ہوتی, میرے نزدیک پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ اس حوالے سے ان پہ بڑھ گیا تھا, ڈیلیورنس کا بھی. جی ارشد صاحب, آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں جو میں نے بلوچستان سے ہونے والی معنی خیز تبدیلی کے بارے میں فواد صاحب سے پوچھا, جس کو انہوں نے بالکل برش انڈر دی کارپٹ کر دیا فار انڈرسٹینڈیبل ریزنس. اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں, شاہزین صاحب سے شروع ہونے والی یہ تبدیلی باپ تک جا سکتی ہے. باپ کا کیا, میں باپ پارٹی کی بات کر رہا ہوں ظاہر ہے. لیکن وسیم, پاکستان میں اگر بڑی تبدیلیاں ہونی ہوتی ہیں تو اکثر اس کا آغاز بلوچستان سے ہی ہوتا ہے. اور آپ نے رائٹلی باپ پارٹی کا بھی ذکر کیا, جس طرح سے جوڑ توڑ ہوتا ہے سارا, اور پہلی ہوا جو چلتی ہے بلوچستان سے. مثال دے دیں, میاں صاحب کی جب حکومت تھی تو جب اصل میں شروع ہوئی تھی وہ بلوچستان سے شروع ہوئی, اور وہاں پہ چیزیں چلتی کس طرح سے ہیں وہ ہم سب کو کافی اچھی طرح سے اندازہ بھی ہے. ایک بات جو چل رہی ہے اور بہت ساری کہ جناب یہ دیکھیں لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, حکومت کہتی ہے جی پیسوں کا لین دین بھی ہو رہا ہے. حکومت کے پاس کافی سارے وسائل ہوتے ہیں, سیکرٹ فنڈز کافی سارے ہوتے ہیں. ابھی تک یہ اطلاع نہیں آئی, اور وزیر اعظم اگر چاہیں تو 15, 20, 25, 30 ارب روپیہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے میں بھی یہ بائنگ اینڈ سیلنگ میں شامل ہو جاؤں. لیکن ابھی تک ہمیں یہ اطلاعات نہیں آئی کہ عمران خان صاحب اس ڈگر پہ چلنے کے لیے تیار ہوئے. ووٹوں کا جو لین دین ہو رہا ہے اس میں اگر چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے, لیکن وہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. اور یہی میرے خیال سے وہ ڈسٹنکشن ڈرا ہو رہی ہے کہ جناب کون کس سائڈ پہ کھڑا ہے. اور جب اس کو وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف فریم کرتی ہے کہ جناب یہ حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں آگے پاکستان کے جو ڈیفائننگ
फ्यूचर होगा कि जनाब हमें किस तरह के सियासतदान कबूल हैं, किस तरह की सियासत हमें कबूल है, किसका क्या रोल है, और पसे पर्दा जो कुछ हो रहा है वो बहुत से लोगों को आया भी है, वज़ीर आज़म को भी शायद उसका इल्म है। और शेर फिर वही है, मेरे खिलाफ फलक बोस साजिशों का धुआं तुम्हारे घर से उठा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर से उठा है तो कोई बात नहीं। और इस शेर में मैंने काशिद को पहले ही कह दिया कि इसकी आपने तशरीह बिल्कुल करनी नहीं है, इस शेर की तशरीह। लेकिन आपके ख्याल में अरशद भाई वापस आ जाएंगे? वो हमने जब आपने ट्रांसमिशन शुरू की थी तो उस वक्त हमने नाज़रीन को मेरा ख्याल बता दिया था कि ये लाइकलीहुड है कि इस तरफ मामला जा रहा है, लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि जी हम भी इंगेज करेंगे, तो देखते हैं। साबिर भाई क्या वो फ्रेम में पहले नजर नहीं आ रहे थे? साबिर भाई आप बताएं, वापस आ जाएंगे? फवाद चौधरी साहब कह गए कि वो मसला कोई नहीं, कल वापस आ जाएंगे, यू टर्न ले लेंगे। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब बहुत थोड़ा सा हकीकत से थोड़ा सा दूर हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने असद उमर साहब से भी पता किया था, मालूम किया था कि मैदान में ठीक है आप लोगों के पास बहुत बड़ी क़ुव्वत है, लेकिन मामला है ऐवान में होना है कि ऐवान में तादाद किसकी है। 172 नंबर हैं, और 172 नंबर इस वक्त लिए जाएं तो 155 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नंबर खालिस, और उसके बाद ऊपर के जितने भी वोट हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 वोट हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 7 है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 5 है, शेख रशीद साहब का 1 वोट है, भूतानी साहब का 1 वोट है, शाहजैन बुख्ती साहब का 1 वोट है, GDA 3 वोट है। अब तक सिर्फ GDA वाहिद इत्तेहाद है जो कि हुकूमत के साथ डट कर खड़ा है, और वो कोई डामाडोल नज़र नहीं आता, और वो कह चुका है कि जी हारे जीते हम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं। ये तज़िया भी दे देना, देखिए जो लोग ये तज़िया अखज़ कर रहे हैं कि भाई अगर कोई कहीं जाएगा तो कोई उसको कहेगा तो ही वो जाएगा, या तो भाई GDA की भी तो शनाख्त यही है ना, वो भी तो फैसले लेते हैं कहीं से। तो अगर वाकई वही मामला होता तो फिर GDA को इतना डट के साथ खड़ा है यार, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है ना, आपको मैं एक बात अभी भी मैं तो एक बात सर अभी भी मैं बता सकता हूँ बड़े क्लियरली कि अगर इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती और वो किसी साइड पे होती तो अब तक तो खेल फिर क्लियर हो जाना चाहिए था। और अरशद साहब भी जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं है, वरना तो वो एक इशारा काफ़ी है, और इशारे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 क्या 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो सकती हैं, लेकिन नहीं हो रही, और पॉलिटिकल विलिंग डीलिंग हो रही है। अगर आप इजाजत दें साबिर साहब से एक सवाल मैं कर सकता हूँ? कर लें अपनी जिम्मेदारी पे, बिल्कुल करें या रहने दो, नहीं आने दे अपनी जिम्मेदारी पे कर लें। और ये भी देख लें बीच में अरशद भाई भी बैठे हैं, आप करें, बिस्मिल्लाह करें। नहीं मैं आज बिल्कुल खामोश हूँ, मैं आज सिर्फ शेर व शायरी पे। बड़ी मेहरबानी, आज आप दीवान ले आए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस है ये ऐसे ही हो गया, इसमें किसी का कोई इशारा शामिल नहीं। मेरे खिलाफ फलक बोस साजिशों का धुआं तुम्हारे घर से उठा है तो कोई बात नहीं। तो भाई ये आप अगर आप देखें कि वजीर आज़म इमरान खान, इस शेर में अरशद भाई शायर ने NRO दिया है साजिश करने वाले को कि तुम्हारे घर से उठाया तो कोई बात नहीं, ये देखें आप इसमें। जी साहब, एग्जैक्टली, उसकी बहुत सारी वजूहात है ना, प्यार मोहब्बत इतना है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा बस वो क्या आपका पसंदीदा शेर जो है वो जहां भी गया, कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। एक यही बात और है आगे एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी, ये वसीम का पसंदीदा शेर है ये, और उसको मौजूदा हालात में लौटाना पड़ा जाए। जिसको भी हरजाई के साथ वसीम की तो और भी वजूहत है ना ये शेर फेवरेट होने की, इस्तेमाल बहुत करता है। मैं परवीन साहब को बड़ा किसी को भी नहीं छोड़ा, लाइक करता हूं वैसे हरजाइयों को किसी नहीं छोड़ा। मैं ये कहता हूँ, एक मिनट जरा काशिफ साहब की बात का जवाब। वो कहते हैं कि ये बगैर किसी इशारे के हुआ है। नहीं, मैं सवाल है, आपने स्टेटमेंट नहीं सवाल, वही आपने उसको सवाल बना दिया है, सवालिया निशान लगा दिया जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ। तो पहले ज़रा ये देख लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या उनका हाउस इन ऑर्डर है? क्या वहाँ से कोई ऐसी गलती नहीं हुई? क्या उन्होंने कोई ऐसा जवाज़ नहीं दिया कि ये नौबत आती? और क्या उन्होंने पिछले 3.5 साल में जो इस वक्त चार्जशीट है इत्तेहादियों की भी और उन अरकान की भी, क्या उसमें कोई हकीकत नहीं है? उसमें कहीं ना कहीं हकीकत तो मौजूद है, जवाज़ तो मौजूद है। अगर उसको गवर्नेंस बेहतर करने के लिए किया जाता और उसमें ये पकड़ धकड़ के अलावा ज़्यादा कोशिश की जाती, पॉलिटिकली
آگے بڑھنے کی تو وہ زیادہ اچھا تھا، بجائے اس کے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ شہر گرد طلب کرے تم سے علاج تیر کی، صاحب اختیار ہو اندر کر دیا کرو. وہ سارے کے سارے اب جتنے بھی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے جیل سے واپس آئے ہیں، خواہ وہ حکمراں اتحاد میں شامل تھے، خواہ وہ پارٹی کے اندر کے لوگ تھے. تو جب یہ سارے جیلوں سے ہو آئے اور اب ان کے پاس موقع آ گیا ہے، اب ایک ایسا وقت آیا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کو یکجا کر دیا ہے. ادھر سے پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی، پیپلز پارٹی تتر بتر ہو گئی تھی. کیا اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ بالکل نہیں اٹھایا کہ جی اپوزیشن تقسیم ہو گئی ہے، سارے فنا ہو گئے ہیں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس سے بھی کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی.